اگر گھر میں رہنے والا بچہ 2 منٹ ننگے پیر ٹھنڈی میں فرش پہ چل لے اس کو نزلہ ہوتا ہے، اس کے پھیپھڑے جم جاتے ہیں، اس کی پسلی چلنے لگتی ہے، لیکن یہ قرآن والے سوتے سوتے نیچے آ جاتے ہیں لیکن کبھی ٹھنڈ سے نہیں مرتے، 3 بجے اٹھ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں لیکن کبھی سردی سے نہیں مرتے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ تیرا میرا بیٹا گھر پہ بیمار ہو جاتا ہے، یہ شفا یاب رہتے ہیں، وجہ صرف یہ ہے کہ جب تک بچے گھر پہ رہتے ہیں ماں باپ دیکھ بھال کرتے ہیں، جب مدرسے آ جاتے ہیں رسول پاک دیکھ بھال کرتے ہیں۔ ایک باپ کو نا بڑی تمنا ہوئی، اس نے فیصلہ کیا کہ اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنا۔ ماں باپ بڑے خوش ہوتے ہیں جب بچے قرآن سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بچے کو لے کے مدرسے گیا، جب بچے کو مدرسے لے کے گیا نا تو مدرسے والوں نے کہہ دیا کہ بھئی ہمارے یہاں 35 بچوں کا کوٹا ہے، یہ فل ہو گیا ہے، اب ہمارے پاس بچے کو دینے کے لیے کھانا نہیں ہے، ورنہ ہم آپ کے بچے کو رکھ لیتے۔ بچہ چھوٹا تھا، باپ نے کہا کوئی صورت، کہا کوئی صورت نہیں۔ باپ نے پوچھا بچے کھانا کہاں کھاتے ہیں آپ کے؟ تو محتمیم نے کہا کہ فلاں جگہ ہمارا ڈائننگ ہال بنا ہوا ہے، وہاں پہ بچے کھانا کھاتے ہیں اور برتن وہیں چھوڑ کے آ جاتے۔ تو اس بچے کے باپ نے سیدھی بات کہی، سنو میرے بچے کے لیے کھانا بھلے نہ بنے لیکن اتنی مہربانی تو کر سکتے ہو نا، جب آپ کے بچے کھا کے اٹھ جائیں نا تو جھاڑو لگانے سے پہلے میرے بچے کو وہاں بھیج دیا کرنا، جو گرا پڑا کھانا ہوگا میرا بچہ وہ کھا لیا کرے گا۔ یہ عشق تھا قرآن کا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، بچہ رکھ لیا، لیکن بچہ تو بچہ، بچوں کے آگے کبھی گرا کھانا مل جاتا اور کبھی نہ ملتا، بچہ کبھی کچھ کھا لیتا کبھی فاقے رہ جاتا۔ ایک دن بچہ پردیس میں تھا، ماں کی بڑی یاد آئی اور دروازے پہ کھڑے ہو کے رونے لگ گیا۔ خدا کی قسم وہ صدا اس کی گھر تو نہیں پہنچی لیکن حضور کے مدینے تک پہنچ گئی تھی۔ وہ بچہ رویا کھڑے ہو کے دروازے پہ، وہ صدا مدینے پہنچ گئی اور سامنے ایک بوڑھی رہتی تھی، وہ نکل کے آ گئی۔ اس نے کہا بیٹے پردیسی ہے؟ ہاں ماں پردیسی ہوں۔ کیوں رو رہا ہے؟ کہا کل سے پیٹ نہیں بھرا ہے، بھوک رلا رہی ہے، یہاں ماں نہیں ہے جو کھانا دے دے، باپ نہیں ہے جو سر پہ آ کے ہاتھ رکھ دے۔ جیسی اتنی بات بچے نے کہی ہے بوڑھی کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ اس نے آگے بڑھ کے کہا تھا آ میرے لال میں تجھے سینے سے لگا لوں، سن میں بھی اکیلی تو بھی اکیلا، میری کوئی اولاد نہیں ہے، تیرے بھی یہاں ماں باپ نہیں ہے، سن میرا بیٹا بن جائے تو بتا راضی ہے کہ نہیں؟ جب بچے نے اتنا سنا کہ مسکرا دیتا ہے اماں کہنا کیا چاہتی ہو؟ کہا بیٹے اگر میں تیرے استاد سے اجازت لے لوں کیا تو میرے گھر کھانا کھا لیا کرے گا؟ یاد رکھیے گا یہ فیصلے بندوں کے نہیں ہوتے، یہ فیصلے مصطفیٰ کے ہوتے ہیں، یہ فیصلے آقا کرتے ہیں۔ میرے نبی نے فیصلہ کر دیا، اس خاتون نے کہا تھا بیٹے آ تجھے سینے سے لگا لوں۔ اور یاد رکھو او امیروں پیسے والوں زمینداروں، کبھی وقت مل جایا کرے مدرسوں کے چکر لگا لیا کرو، کبھی مدرسے آ جایا کرو، کسی غریب قرآن والے کو دیکھو بیٹا کہہ کے آواز دے دیا کرو، اپنا کہہ کے سینے سے لگا لیا کرو۔ یہ ماں کی محبت کو ترس جاتے ہیں، یہ باپ کے لاڑ کو ترس جاتے ہیں، یہ بہنوں کی محبت سے دور ہوتے ہیں، کبھی اپنا کہہ کے انہیں سینے سے لگا لیا کرو۔ تیرا کیا چلا جائے گا؟ تو بیٹا کہہ دے گا ادھر قرآن والا راضی ہوگا، گنبد خضرا میں مدینے والا راضی ہوگا۔ خدا ہمیں عقل سلیم عطا کرے۔ کون ہے جو بیٹے سے پیار نہیں کرتا؟ کون سی ماں ہے جو بغیر چومے بیٹے کو رات کو سو جاتی ہے؟ کیا اس بچے کی ماں نہیں ہے؟ کیا قرآن پڑھنے والوں کے باپ نہیں ہے؟ میرے بھائی بیٹے قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں ہم نے بھی یہ زندگی دیکھی ہے، قاری یوسف نے بھی دیکھی ہے۔ جب ہم گھر سے مدرسے جاتے تھے نا تو کوئی روئے نہ روئے ہماری ماں رو دیتی تھی۔ ہم سب کی یہ زندگی گزری ہے، وہ باپ بھی چھپ کے روتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں ابا کو پیار نہیں اولاد سے، فرق ہے ماں کھل کے روتی ہے، باپ چھپ کے روتا ہے۔ ایسا نہیں، باپ تو اتنا پیار کرتا ہے، جب شام کو آتا ہے نا، جب اس بیٹے کا بستر خالی ملتا ہے چیخ نکل جاتی ہے، سوچتا ہے رب جانے میرے بیٹے نے کیا کھایا ہوگا، آج میرے بیٹے کا پیٹ بھرا ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اور بستی والوں میں تمہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، قاری سرفراز بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، آپ تو قرآن والوں کو اپنے جیسا کھانا کھلاتے ہو، لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے نا۔ میں باہر نکلتا ہوں سب جانتے ہیں، لوگ پل
پلکوں پہ بٹھاتے ہیں، جس کے ہاں چائے پی لیں وہ بڑی دعائیں دیتا ہے، لیکن پھر بھی اگر ماں کا فون آ جائے ہماری امی کا پہلا سوال ہوتا ہے بیٹے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا ہے؟ میں کہتا ہوں امی کھا لیا ہے، پیٹ بھر گیا تھا کہ نہیں بھرا تھا؟ بیٹے صحت کا خیال رکھنا، جبکہ دنیا پلکوں پہ بٹھا کے رکھتی ہے، جب بھی ماں کو اتنا پیار ہوتا ہے۔ یہ قرآن والے جب گھر سے چلتے ہیں، خدا کی قسم ایسا نہیں ہے کہ ان کی ماں کو پیار نہیں تھا، بہن کو پیار نہیں تھا، ماں نے ممتا کا آنچل پھیلا کے کہا ہوگا مالک بیٹا تیرے حوالے ہے، بہن نے متھا چوم کے کہا ہوگا مالک بھائی تیری رحمتوں کے حوالے کیا ہے، اور باپ خدا کی قسم مڑ مڑ کے بیٹے کو دیکھتا ہوگا، مڑ مڑ کے دیکھتا ہوگا باپ بیٹوں کی جدائی میں کیسے زندگی کاٹتے ہیں۔ کبھی غور کر کے تو دیکھو جب سے یہ مدرسوں میں آتے ہیں کہ انہیں ماں کی یاد نہیں آتی، وہ میں نے بلا وجہ نہیں کہا، مدرسوں کے چکر لگایا کرو۔ ہم جب گھر کے اندر ہوتے ہیں 3 مرتبہ ماں بستر چیک کرتی ہے، باپ آ کے رضائی سنبھالتا ہے، لیکن یہ مدرسے میں رہنے والی جماعت انہیں تو اچھا بستر بھی نصیب نہیں ہوتا۔ گھر میں رہنے والے بیٹوں پہ سوتے ہیں، قرآن والے زمین پہ سوتے ہیں، ان کے تکیے پرانے ہوتے ہیں، ان کے گدے پرانے ہوتے ہیں، ان کے بچھونے پرانے ہوتے ہیں۔ گھر میں بیٹے کا کمبل اتر جائے ماں آ کے اڑا دیتی ہے، بیٹے کی رضائی اتر جائے باپ آ کے پیر چھپا دیتا ہے، لیکن جس دن سے یہ مدرسے میں آئے ہیں کتنے بچے رضائی اترنا تو چھوڑو بستر سے نیچے آ جاتے ہیں، کوئی اٹھا کے بستر پہ ڈالنے والا نہیں ہے، کوئی بستر پہ سنبھالنے والا نہیں ہے۔ یہ ساری قربانیاں کس کے لیے ہے؟ قرآن کے لیے ہے۔ لیکن ساتھ ہی خوشخبری بھی سن لو، یہ زمین پہ لیٹ جاتے ہیں بیمار نہیں ہوتے ہیں، فرش پہ پڑ جاتے ہیں بیمار نہیں ہوتے ہیں۔ اگر گھر میں رہنے والا بچہ 2 منٹ ننگے پیر ٹھنڈی میں فرش پہ چل لے اس کو نزلہ ہوتا ہے، اس کے پھیپڑے جم جاتے ہیں، اس کی پسلی چلنے لگتی ہے، لیکن یہ قرآن والے سوتے سوتے نیچے آ جاتے ہیں لیکن کبھی ٹھنڈ سے نہیں مرتے۔ 3 بجے اٹھ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں لیکن کبھی سردی سے نہیں مرتے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ تیرا میرا بیٹا گھر پہ بیمار ہو جاتا ہے، یہ شفا یاب رہتے ہیں، وجہ صرف یہ ہے کہ جب تک بچے گھر پہ رہتے ہیں ماں باپ دیکھ بھال کرتے ہیں، جب مدرسے آ جاتے ہیں رسول پاک دیکھ بھال کرتے ہیں۔ تو ان کے لیے گھر کا دروازہ کھول، خدا تیرے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ کھول کے تو دیکھو ان کے لیے۔ وہ مائی آ کے کہنے لگی بیٹے میرا کوئی بیٹا نہیں ہے اور تیری کوئی ماں نہیں ہے، ہاتھ پکڑ کے مدرسے میں لائی، لاٹھی ٹیک کے آ کے کہنے لگی مولانا کدھر ہے؟ کہا کیا بات ہے؟ کہا آج سے یہ بچہ میرا ہو گیا ہے۔ مولانا دیکھ کے رونے لگ گئے۔ اس نے کہا تم کیوں روئے؟ کہا میں اس چیز کو سوچ کے رویا ہوں اس بچے کی صدا مدینے بڑی جلدی پہنچ گئی ہے، اس بچے کی صدا حضور کے مدینے بڑی جلدی پہنچ گئی ہے، میں انتظام نہ کر سکا مدینے والے نے انتظام کر دیا۔ اور سنو بوڑھی تھی ہے نا، لاٹھی دیکھ کے سلامت کر کے جو پڑھا رہے جو کھلا رہے اللہ ان کو خوب روزی میں برکتیں دے، اور وہ دیکھیں گے ان کی برکتیں یہاں بھی نظر آئیں گی اور قیامت میں بھی آئیں گی۔